السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 16 نومبر 2024 ہفتے کا دن ہے. چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں ذرا کافی 2-3 بڑے اہم ایشوز ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو ویب مینجمنٹ سسٹم یا فائر وال کے حوالے سے ایک آئینی درخواست دائر کی ہوئی ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے. کچھ پیش رفت آگے نہیں ہو پائی. اس میں ایک متفرق درخواست دائر کی ہے جو وی پی این، یعنی ایک تو ویب سائٹ آپ نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے بھئی، یا تو آپ خالی وی پی این پہ پابندیاں لگاتے تو سمجھ میں آتی بات ہے. آپ نے جب اوریجنل سورس ہی بند کر دیا ہے تو اس سورس کو کیسے دیکھنا ہے؟ میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں ایسا؟ تو یہ تو غلط کام تو آپ ڈیٹرمن ہوگا نا طے ہونے کے بعد. دہشت گردوں کے خلاف جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیا آپ نے پچھلے اتنے عرصے سے وی پی این کا کوئی فائدہ آپ کو کر سکے، اس طرح روک سکے؟ یہ تو تاریخی بات ہے. یہ تو سیاسی طور پر کوشش ہے آپ لوگوں کی. آپ چاہتے ہیں کہ سیاست پراگندہ رہے اور سیاسی ماحول میں اپنے مقاصد پورا. اور یہ اس حکومت پہ شرم آنی چاہیے. اس حکومت کو جو بیٹھے، یعنی پہلے وہ سیکٹری انٹیریئر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جناب کوئی اپنا دہشت گردی ہونی ہے وی پی این لگا کر. آپ اندازہ لگائیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ممالک بیٹھے ہیں یا پوری دنیا بیٹھی ہے، وہاں وہ حال نہیں ہے جو یہاں حال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ آپ کو پتہ ہے بین لگایا ہوا ہے، پابندی کی ہوئی ہے، وہ وی پی این کے بغیر چلتا نہیں ہے. یعنی آپ دینا فری ایکسیس دیں، آپ اس کے بعد وی پی این پہ پابندی لگائیں. آپ اپنا سسٹم مانیٹر کریں. آپ نے جو اربوں روپیہ لگا کے فائر وال لگایا وہ کس لیے لگایا ہے؟ ستیہ ناش تو کر دیا پہلے ہی. یہاں سسٹم کا واٹس ایپ چلتے نہیں ہے، فیس بک کا حالت یہ ہے، ٹویٹر آپ کے سامنے ہے. ہم یہ سارا کچھ تو دیکھتے ہیں نا جی، سارا کچھ سمجھ آتا ہے. اور تیسری جو بات ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا. آلریڈی میں نے کیا ہوا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ 144 کے نفاذ کو جو ہے نا اور وہ روکا جا سکے. 144 کے نفاذ کے حوالے سے 144 جہاں دل چاہتا ہے کھانسنا ہو، پھینکنا ہو، کرنا ہو کچھ بھی، تو 144 کا نفاذ لگا دو فوری طور کے اوپر. کس بنیاد پر لگانا ہے 144؟ آپ نے اگر 144 لگانی ہے تو 144 کے لیے جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس. آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اب صرف ایک سیاسی جماعت کو، پہلے آپ کو پتہ ہے نظر بندی کی آرڈرز جو ہیں وہ سارے رک گئے ہیں 1 نومبر سے. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈرز کو لے کر میں نے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے سسپینشن کی سیاسی طور پر ہے. ابھی آپ کے سامنے طاہر اقبال صاحب کا میں نے آپ کو سامنے بتایا، جس میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز رکھی ہے. وہاں سے آپ دیکھ لیں، وہاں سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کیا حالات اور کس سمت میں جا رہی ہیں ساری چیزیں. تو کہیں نہ کہیں تو یہ رکنا ہے نا. یہ جو بدماشی ہو رہی ہے، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو رکے گی. اور 144 انشاءاللہ امید تو ہے. لیٹس سی کورٹوں میں اگر کورٹیں وائبریٹ کام کاری ہوتی، میرٹ پہ کام کاری ہو، تو یہ جو جتنی فسطائیت ہو رہی ہے یہ کبھی نہ ہو سکی. میں فیسلیٹیٹ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، لیکن ہماری عدالتیں بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم نہیں کر پائیں اس طرح سے. جوڈیشل ایکٹیویزم جس طرح ہونی چاہیے تو اس طرح نہیں ہو سکی، اور خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا ہر ایک کو. پھر اس کانٹیکس کے حوالے سے یاد رکھیے نا، خمیازہ پھر ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا اس کانٹیکس میں، کہ وہ پھر برداشت کرے، بھگتے، دیکھے اس سارے مسئلے کو. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمیں بس کوشش کرنی ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اپنے حصے کی شمع جلائیں اور حد الوسع کوشش کریں کہ آپ اس نظام کو اس طرح چلا سکیں جس طرح چلانا چاہیے. اس طرح نہیں چلے گا جس طرح آپ چلانا چاہ رہے ہیں. لوگ دیکھیں، اب عمران خان کو آپ کتنا کے اندر رکھیں گے؟ آپ کتنی زیادتیاں کریں گے؟ اور کتنی زیادتیاں کرنی ہے عمران خان کے ساتھ؟ آپ نے وہ 9 مئی کا بیانیہ تو ویسے ٹھوس ہو گیا آپ کا. عمران خان کے غلط ضمانتوں کا یہ بحث کر کے آئے تھے. یہ وہی والا جو کیسز ہیں جس میں آپ کو یاد ہے ریمانڈ دیا تھا، یاد آیا؟ وہ ریمانڈ ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. ضمانتوں پہ بحث ہوئے تھی، 2.5 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی پروسیکیوٹر جنرل خود پنجاب کے گئے بحث کرنے کے لیے. وہاں باقی کیسز کا ذکر کرتے رہے. دونوں کیسز اور عمران خان کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان تو نہ کوئی ایسی کال دی، نہ عمران خان لے کر گیا، نہ جلسے کو لیڈ کیا، نہ کوئی کنسپریسی ایسی تھی. 4 ورژن اس میں بدل چکے تھے. اب مختلف ورژن آئے، یعنی
ایک بیان اور بدلا، پھر دوسرا بیان، پھر تیسرا بیان، پھر ایک بیان یہ بھی آ گیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ ہنستی تھی، مسکراتی تھی، یعنی پھر ایک بیان یہ بھی آ گیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یا کیا مائنڈ کے اندر، کیا ذہن کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اب جن لوگوں نے قصور کیا ان کے ساتھ بالکل وہ سلوک کیا جانا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ عمران خان، اور عمران خان لکھا ہوا ہے وہاں پر، اور وہاں پر عدالت نے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں، 9 مئی کو گرفتار تھے، 11 مئی کو سپریم کورٹ میں آئے تو مذمت کی اور بیان دیا کہ اپنے مرکوں پر کبھی تشدد کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اور کہا وہ ملک میں امن چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ کے سامنے ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ عمران خان نے تو کبھی نہیں ایسا کہا۔ عمران خان، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح گرفتاری کی گئی، کوئی وارنٹ نہیں تھا، آئے آ کر زبردستی اٹھا کر لے کر گئے، اور کسی عدالت نے اس معاملے کو اس اینگل سے نہیں دیکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کر کے لے کر گئے تھے، وہ تو سپریم کورٹ نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ ہوتے تو ان کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں تھا۔ قاضی صاحب کا جو سٹائل رہا ہے، جو بنیادی حقوق کے وائلیشن ان کے دور کے اندر ہوئی ہے، یہ بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ان کو نہیں اندازہ اس بات کا۔ حساب کتاب تو ہوگا، دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں کہیں نہ کہیں حساب کتاب تو ہونا ہوتا ہے نا۔ جو آپ نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو بتائیں نا زیادتیاں کا۔ ہمارے تو دین کا نظام بڑا واضح ہے، ہمارا تو دین بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے۔ ہمارا دین ظالم کو کبھی پسند نہیں کرتا، نہ پوری دنیا کا، اور ہمارے بنیادی حقوق بھی اس بات کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں وہ کر سکے، نہ ہم دیکھ سکے ساری باتوں کو۔ دیکھنے والی یہ عمل ہے تو لیکن چلیں، ہم اللہ تعالیٰ کرے کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی سمت کی طرف چل نکلیں، اور یہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کی راہ کی طرف جائے، ورنہ تو اس ملک کو اندھیروں میں پھینک دیا ہوا ہے۔ 85 کے پروجیکٹ سے لے کر آج ملک جو ہے وہ رینگتا ہوا جا رہا ہے، یعنی اس ملک کی معیشت آپ نے دبا کر رکھ دی، اس ملک گلا گھونٹ کر رکھ دیا آپ لوگوں نے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔